الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد، ناظرین، کل آپ کے سامنے ایک ویڈیو ذکر کی گئی تھی جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ کس طرح سے اعلان نفرتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے اور آپس میں بانٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جس میں کاوڑ کو لے کر کے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کی دکانوں پر نام کی تختیاں لگوا کر کے اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ نمبر ایک تو بائیکاٹ ہے تاکہ وہ مؤثر انداز میں ہو سکے، جبکہ اس طرح کی سیاست کرنے والے نادانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا یہ کسی مسلمان کا یقین صرف اور صرف اللہ کے ذات پر ہوتا ہے کہ روزی دینے والا وہ ہے، کسی کا باپ روزی دینے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ لوگوں کو معلوم یہ نہیں ہے، جو نفرتی چنڈو ہیں، ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان آج بھی اس گئے گزرے دور میں ملک کی کتنی خدمت کر رہا ہے۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر یاد رکھے فیصلہ کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ یہ آج جن کی سیاست ہی مسلمانوں کے نام سے چل رہی ہے اور نفرتوں کے بیج وہ بو رہے ہیں، تو ناظرین یہ بات یاد رہے کہ وقت تو بدلتا ہے، بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، آج حکومت کسی کی ہے، کل کسی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کے نفرتی بیانات اور ان کا اظہار لگاتار ہوتا رہا اور اس پر سیاست ہوتی رہی، تو پھر اگر یہی نمبر آ جائے تو پھر یاد رکھے ایک دوسرا کچھ بھی نہیں کھا پی سکے گا، چونکہ آدھے سے زیادہ کام مسلمان کرتے ہیں۔ ساڑیاں مسلمان بناتے ہیں، پتنگ مسلمان بناتے ہیں، سنکرانتی پر جو پتنگیں اڑتی ہے مسلمان بناتے ہیں، ساڑی جس سے گھر میں میک اپ ہوتا ہے وہ بنارس کی ساڑی مشہور ہے، وہ مسلمان بناتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، کام چونکہ سب مل بانٹ کر ہی کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر اس طرح کی پابندی لگایا جائے تو ہوٹل میں جس میں آپ ویج یا نان ویج بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ پتہ کرنا پڑے گا یہ پیاز آپ نے کسی مسلمان کسان کے پاس سے منگایا تھا، یہ چاول جو آپ ہمیں تھالی میں رکھ رہے ہیں یہ آپ نے کسی مسلمان کسان کے پاس سے منگایا تھا، یہ ہندو بھائی کسان کے پاس سے منگایا تھا۔ یہ سالن جو آپ لا رہی ہیں، اس میں سالن میں ٹماٹر ہے، سالن میں نمک ہے، مرچ ہے، یہ آپ نے کس کے پاس سے منگایا تھا۔ اسی طرح یہ روٹی بنا رہی ہیں، آٹا کس کے کھیت کا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو امید ہے کہ جو اس طرح کی نفرتیں پھیلا رہی ہیں وہ ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر نہیں اتار پائیں گے، چاہے کتنے بڑے اپنے آپ کو دھرندر سمجھتے رہے یا یہ سمجھتے رہے کہ ہم اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھے قوم نے پہلے ہی اوقات دکھا دی ہے۔ میں مسلم قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اپنے پورے انڈین بھائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ پورے یہ کہہ لیجیے عوام نے اوقات دکھا دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لنگڑا ہونے کے باوجود بھی شرم نہیں آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کی بےہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر تقسیم پر آ جائیں اور ناموں پر آ جائیں تو پھر اس وقت میں کیا کیا کرنا پڑے گا، یہ 1 منٹ 1.5 منٹ کی ویڈیو وہ دیکھیے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر یہ تقسیم کرنے پر آ جائیں تو پھر کتنا نقصان ہوگا، کس کا ہوگا۔ اور یہ اس طرح کی باتیں بنانے والے ایک لقمہ بھی اپنے منہ کے اندر نہیں اتار پائیں گے، انہیں بھوکے مرنا پڑے گا، چونکہ وہ لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ کرنا کہ یہ چاول کس کے پاس سے لے کے آئے، یہ سلنڈر آپ کو کسی مسلمان نے لا کے دیا، یہ کسی غیر بھائی نے لا کے دیا ہے، یا اناج یہ کہاں سے لائے، کس کے کھیت میں سے لے کے آئے، جمن کے کھیت میں سے آیا ہے یا کلدیپ کے کھیت میں سے آیا ہے، یا اسی طرح سے دودھ کس کی بھینس کا ہے، کون لے کے آیا ہے، اسی طرح سے یہ گیہوں ہے یہ کس کے کھیت کا ہے، یہ پیاز ہے کس کے کھیت کا ہے، یہ ہری مرچ ہے کس کے کھیت کی ہے۔ تو اس طرح سے تقسیم کی ایک جھڑی لگ جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی نفرتیں بانٹ کر کے اس کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں ہے کہ اپنا نام چمکانا ہے، چونکہ بندہ اجنبی حکم دے گا الگ الگ، جبھی تو جو ہے نا شوبازی ہوگی اور جبھی وہ سامنے آئے گا۔ ویسے الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو رہنے نہیں دیتے، ظلم آخر مٹ جاتا ہے، جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹک ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اس نے میڈیا والے نے 1 منٹ میں آپ کو کتنی چیز سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاکاہاری یا ماساہاری لکھوا لیجئے۔ پھر تو آپ ویشنو دیوی کی یاترا پر جاتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں، وہاں پہ تو جتنے پٹھو سارے انتظامات جو کرتے ہیں، وہاں کے جو ستھانیہ لوگ ہیں سب مسلمان ہیں، چائے کی دکانیں ہیں، کھانے پینے کا سامان جو ملتا ہے سب مسلمان ہیں، وہاں پہچان کیوں نہیں انیواریہ کر دی جاتی؟ یہی حال امرناتھ یاترا کا ہے۔ پالکی میں جو لوگ لے کر جاتے ہیں، آستھا کے نام پر جو آپ بھولے بابا کی جے کرتے ہوئے جاتے ہیں،
آپ کے सारथी कौन बनते हैं? वो मुसलमान। यही हाल केदारनाथ का, यही हाल मकर संक्रांति आप मनाते हैं गुजरात में, पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग कौन बनाता है? वो तो मुसलमान बनाते हैं। शादी ब्याह आप करते हैं, दुल्हन के जोड़े में जो बेटियां बहनें सजती हैं, वो तो बनारसी साड़ी वो कौन बनाता है? कभी इस सवाल में गए हैं? ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात में अविश्वास जो फैलाया जा रहा है, ये कहां जाकर रुकेगा या इसकी सीमा क्या होगी? क्या इस सवाल पर कभी गौर किया है, ईमानदारी से सोचा है?